شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا کھلا چیلنج ہے، رزق ایسے بڑھے گا جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کو کون نہیں جانتا؟ مولانا طارق جمیل ایک ذہین اور بہت سی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے پاس ایک اسم اعظم ہے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ قدردان ہی اس اسم اعظم کے راز جان سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر مشکل اور حاجت کے لیے اس دو لفظی عمل کو پڑھیں۔ اس عمل سے رزق روزگار ایسے بڑھے گا جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ ناظرین، ابھی حالیہ ہی تبلیغی جماعت کی ایک امیر نے مولانا کو وہ پوشیدہ اسم اعظم کا راز بتایا ہے، اس کی وجہ سے وہ ارب پتی بن گئے تھے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں مولانا طارق جمیل کا ہی چھپا ہوا عمل آپ سب کو بتائیں گے۔ انہی کے ایک بیان میں بتایا گیا یہ دو لفظی عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس عمل کے فوائد اور فضائل قرآن و حدیث میں بھی آتے ہیں۔ بہت سے بزرگان دین بھی یہ عمل کرتے رہے ہیں اور آج تک بہت سے لوگوں نے اس عمل سے شہرت کی بلندیاں حاصل کی ہیں، رزق کی ترقیاں حاصل کی ہیں۔ ناظرین، اس عمل سے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل میں قضائے حاجات اور وسیع رزق کے لیے بڑی برکات جمع ہیں۔ یہ عمل خود مولانا کے وظائف میں رہا ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ مولانا نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ ایسے بنایا اور اس وظیفے کے عمل سے میرا وسیلہ بنا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ وظیفہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے جو طریقہ مولانا نے بتایا تو یقیناً انشاءاللہ آپ بھی مالدار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی کرم نوازیاں کر سکتے ہیں۔ ہر تکلیف اور آزمائش اور سہولت اور خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے دو صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں مینشن کر دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اس کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے اور پھر آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ بھی کمنٹ باکس میں یہ دو نام لکھ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کا ہمیں بھی ثواب ہو۔ اللہ والو، اللہ لطیف ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا؟ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، نبوت سے سرفراز کیا، اہل تقوی کو بزرگی عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ امام حلیمی نے فرمایا کہ لطیف وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ خیر اور آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور ان کے لیے اصلاح اور نیکی کے اسباب مقدر کرتا ہے۔ ابو سلمان نے فرمایا کہ لطیف سے مراد اپنے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا ہے۔ وہ ان پر مہربانی فرماتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ جانتے نہیں اور ان کے لیے ایسے اسباب اور ذرائع پیدا کرتا ہے جنہیں وہ شمار نہیں کر سکتے۔ ابن العرابی نے بیان کیا کہ لطیف وہ ہے جو تم تک تمہاری حاجت کو نرمی سے پہنچا دے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دیتا ہوں۔ یہ عمل میں نے خود بھی آزمایا، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ آپ بھی آزمائیں، آپ بھی کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں کہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتا ہے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل کا آزمایا ہوا اور انہی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی پڑھا وہ کامیاب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم نوازی کی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کے گھر نہیں تھے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، ان پر قرضے چڑھ گئے تھے۔ جب سے انہوں نے یہ وظیفہ آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں، سالوں کے اندر، ہفتوں کے اندر ان کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ وظیفے کو غور سے سنیں اور اس کے بعد اس کو پڑھیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ پیسے سے صدقہ نکالنا ہے، اور وہ صدقہ دینا کہاں ہے؟ آپ نے وہ صدقہ کسی یتیم یا کسی ضرورت مند کو دینا ہے۔ ناظرین، ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرواؤ۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب خوب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا، تو امام صاحب نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ ناظرین، اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا، مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ ناظرین، یہ واقعہ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس واقعے کا میسج بہت پر اثر انگیز ہے اور بہت زیادہ ترغیب دلانے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ تو بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، سارا خرچ میرا ہوگا۔ بہرکیف خاصی بحث کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرانے کے لیے خواب میں 3 بار حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، صاحب، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیے، اور جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل تر ہوتا چلا گیا، اور جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت معلوم نہ ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے کو بھی نصیب ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز ادا کی گئی اور ہزاروں فرزندان توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ بھی اپنے ذمے لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدے کی حالت میں موت آئی؟ بیوی نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی بھی بیان نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمسائے میں غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس یتیم کے بچوں کے لیے بھی لاتا، اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے باہر کھانا رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی کہ اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔
سبحان اللہ۔ ناظرین، میری نظر میں یہ سبق ہم سب کے لیے ہے کہ زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر رہی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آج دنیا میں ہر کوئی اعلیٰ کامیابی کا خواہش مند ہے، مگر اللہ کریم کی آخری کتاب قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی کامیابی تو در حقیقت آخرت میں کامیابی ہے۔ اس اخروی کامیابی کی بنیاد دنیاوی زندگی میں ہی رکھنا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں اخروی کامیابی کے اصولوں کی وضاحت کی ہے، وہیں دنیا میں کامیابی کے اصولوں کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کتاب مبین سے نہ صرف اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کریں، بلکہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہو کر دنیا میں روشن مثال بن سکیں۔ قرآن کریم میں پہلی ہی صورت میں جہاں فرد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا سکھلائی گئی ہے، وہیں اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ کریم اسے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر اس نے انعام کیا، کیونکہ انعام یافتہ کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ دنیا کے انعام یافتہ لوگ جیسا بن جائیں، یعنی ان جیسا جینا شروع کر دیں، دنیا کی بھلائیاں، خیریں اور فضل عطا کر دیے جائیں گے، اور آخرت میں کامیاب لوگوں جیسے کہ انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء جیسا جینا شروع کر دیں تو آخرت میں بھی ان کا ساتھ عطا کر دیا جائے گا۔ آپ جس میدان عمل کے بھی ہیرو یا انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے سے موجود انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، کامیابی دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور پھر اس بات کو دوبارہ بتا کر شک کرنے والوں کو قیامت تک خاموش کر دیا گیا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں پہلے آئیں گی اور بعد میں آسانیاں آپ کے گھر کا راستہ دیکھیں گی۔ فرد کو دنیا میں پہلے مشکل کام کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کسان کو پہلے ہل چلانا ہے، فصل کاشت کرنا ہے، اسے ہر طرح کی بری چیزوں جیسے کہ نقصان دینے والے دیگر جاندار اور ناسازگار حالات سے بچاتا ہے۔ مہینوں کی انتھک محنت کے بعد ہی اسے بھرپور فصل یعنی آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو یہی کلیہ، یہی نسخہ ہر انسان کی ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین، اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سجدے میں ایک عمل کرنا ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو بس اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا لطیف 133 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب سجدے میں جائیں، یعنی کہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، کوئی بھی نماز پڑھ لی، فرض، سنت یا نفل پڑھ لیے، کوئی بھی وقت ہو، آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا لطیف یا اللہ 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بلکہ سجدے کے علاوہ بھی یہ یا لطیف یا اللہ پڑھتے رہیں اور مسلسل پڑھتے رہیں، اور یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جب آپ کے آنسو نکل آئیں، جب آپ گڑ گڑائیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو مراد ہے، جو سوال ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ ناظرین، بعض محققین نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم یعنی کہ یا لطیف یا اللہ میں قضائے حاجت اور کشادگی رزق کے لیے بڑی برکات جمع ہیں۔ یا لطیف یا اللہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کامل طہارت کے ساتھ ایک ہی نشست میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یا لطیف یا اللہ پڑھا جائے۔ جو شخص اپنے رزق میں سہولت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ اسم اعظم یا لطیف یا اللہ کو 129 بار پڑھا کرے۔ انشاءاللہ وہ اپنے رزق اور مال میں برکت دیکھے گا۔ بلکہ جو شخص تنگی اور قید سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یا لطیف یا اللہ کو 129 بار روزانہ پڑھا کرے اور آخر میں دعا مانگا کرے، تو انشاءاللہ بہت جلد خلاصی نصیب ہوگی۔ ناظرین، بعض مشائخ فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بیمار کو صاف ستھرے برتن میں 16 مرتبہ یا لطیف یا اللہ لکھا اور آب زمزم سے گھولا، یا اگر یہ پانی نہ ملے تو عام پانی میں گھول کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے موذی
مرض سے بھی شفا عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوگی تو اس کو صحت عطا فرمائیں گے، اور اگر موت لکھی ہوگی تو اس پر موت آسان کر دیں گے۔ ناظرین، اس عمل کا بہت مرتبہ تجربہ کیا اور ہر مرتبہ تجربہ صحیح نکلا۔ یقین کیجئے کہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اربوں پتی بنا دیا۔ مولانا طارق جمیل کی مثال دیکھ لیں، سعید انور کو دیکھ لیں، جنید جمشید کو دیکھ لیں۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ناظرین بہت بڑی مثالیں ہیں۔ آپ اس وظیفے کو متواتر پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ جب آپ یا لطیف یا اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ناظرین اثر نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس میں اتنی تاثیر آپ کو ملے گی کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ آپ کو نیا گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، بہت سارا روپیہ پیسہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آج خود آزما کر دیکھیں، بلکہ یہ اسم اعظم یا لطیف یا اللہ اچھی شادی کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ یا لطیف یا اللہ کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے منشا کے مطابق رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا، اور میاں بیوی کا نباہ بڑے احسن طریقے سے ہوگا۔ اللہ والو، بس آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو شخص بھی اسم اعظم یا لطیف یا اللہ کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس اسم اعظم کی برکت سے پورا ہو جائے گا، اور اگر ہر نماز کے بعد سے 129 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے اثرات اور تیز ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں، مولانا طارق جمیل کا بتایا گیا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ دین و دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور بزرگان دین نے ناظرین اس اسم اعظم کی بہت تعریف کی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ یا لطیف یا اللہ کا ورد کرنے والا بنائے، ہم سب کو بے تحاشا رزق اور روزگار عطا فرمائے، ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنا حصہ شامل کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔